بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ ہلچل کچھ ہل جل ہو چکی ہے اور سیاسی زلزلہ آیا ہے اسلام آباد میں، لیکن ابھی تک اس کے آفٹر شاکس نہیں پہنچے، اور آفٹر شاکس ذرا تھوڑے سے دیر سے پہنچیں گے. اس کی وجہ ہے کہ ہاتھیوں کی لڑائی شروع ہو چکی ہے، اور ان ہاتھیوں کی لڑائی میں کون جیتے گا اور کون ہارے گا؟ یقیناً وہ ہاتھی جیتے گا جس کے پیچھے سب سے زیادہ طاقتور ہاتھی ہوگا. صورتحال یہ ہے کہ الیکشن ملتوی کرنے کا ارادہ ہے، الیکشن نہیں کروانے، یہ خبر موجود ہے، اور اب یہ خبر آہستہ آہستہ لوگوں تک پہنچائی جا رہی ہے، دانشوروں کے ذریعے، جرنلسٹوں کے ذریعے، اینکر پرسن کے ذریعے، تجزیہ نگاروں کے ذریعے، تجزیہ کاروں کے ذریعے یہ خبر آہستہ آہستہ فیڈ کی جا رہی ہے کہ ذرا ماحول بنائیں، الیکشن ملتوی نہیں، الیکشن ملتوی ہو رہے ہیں اور الیکشن نہیں ہوں گے اور الیکشن نہیں ہو سکتے. اس کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو آگے کیا جا رہا ہے کہ آپ بھی ذرا معاملات کو آگے بڑھائیں. اور یہ بارودی سرنگ بچھا کے کون گیا ہے، یہ بیج کون بو کے گیا ہے؟ یہ بیج غیر قانونی اور غیر آئینی طور پہ بویا ہے 15 جماعتی حکمراں اتحاد نے. 15 جماعتی حکمراں اتحاد نے جب کونسل آف کامن انٹرسٹ، مشترکہ مفادات کی کونسل ایک بلائی گئی جو کہ غیر قانونی تھی، جو کہ غیر آئینی تھی، اس کو بلایا گیا اور بلا کے اس میں نئی مردم شماری کا کہا گیا کہ جی نئی مردم شماری کے تحت ہی انتخابات ہونے چاہیے. وہ یہ حکم کر کے منظوری دے کے چلے گئے. ان کو پتہ تھا کہ یہ کیوں کر رہے ہیں، وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ لوگ انتخابات نہیں جیت سکتے، الیکشن نہیں جیت سکتے. 10,000 سیاسی قیدیوں کو جیل میں ڈالنے کے باوجود یہ الیکشن نہیں جیت سکتے. عمران خان صاحب کو غیر قانونی طور پہ سزا دلوا کے، ان کو نااہل کروا کے، ان کو جیل میں ڈال کے تب بھی یہ الیکشن نہیں جیت سکتے. اور یہ مسلسل ان سے خوفزدہ. عمران خان جو جیل میں پڑا ہے، جو کال کوٹھڑی میں اس کو ڈالا ہوا ہے، اس سے یہ خوفزدہ ہیں سب کے سب کہ وہ جیل میں بیٹھ کے بھی الیکشن جیت جائے گا، اس کی پارٹی الیکشن جیت جائے گی. اب جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں. اس سارے ماحول میں بہت باریکی سے، بہت ہی سوچ سمجھ کے قدم اٹھائے جا رہے ہیں، پھونک پھونک کے قدم رکھے جا رہے ہیں. اور ان کا خیال تھا 15 جماعتوں کا، اور خاص طور پہ 3 بڑی جماعتوں کا، مولانا کا، زرداری صاحب کا، نواز شریف صاحب کا، شہباز شریف صاحب کا، مریم صاحبہ کا، بلاول صاحب کا، کہ جناب یہ سب کچھ ہماری مرضی کے مطابق ہوگا. لیکن ان کی مرضی کے مطابق بھی نہیں ہوا، اور اب ان تک بھی یہ تپش جو ہے وہ پہنچ رہی ہے، ان تک بھی یہ تپش پہنچ چکی ہے اور ان کو احساس ہو رہا ہے. لیکن وہ جو گڑھا کھودنا چاہتے تھے یا کھودا گیا تھا عمران خان کے لیے، اب وہ سارے اس گڑھے میں خود گر رہے ہیں. اور اس میں اب اس کی ریزن ہے کہ انتخابات 90 دن کے اندر، کیونکہ پہلے تو غنڈہ گردی اور سینہ زوری اور سب کچھ چل گیا، اور سپریم کورٹ کے آنریبل ججز کو اور ان کی فیملیز کو بلیک میل کیا گیا، دھمکیاں دی گئیں. وہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے الیکشن تو انہوں نے نہیں ہونے دیے. اب چونکہ ایک جھاکا کھل گیا ہے اور وہ ایک شرم اتر گئی ہے، اور وہ شرم جب اتری ہے تو اب کہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، الیکشن کیا ہے، الیکشن کو ضروری ہے. جمہوریت میں کوئی الیکشن ضروری ہوتا ہے، آئین کو ضروری ہے، آئین بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو وہ ساری چیزیں ایک سائڈ پہ. اب ہو یہ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی یہ بات، پہلا ایک اجلاس ہوا، دوسرا ہوا، تیسرا ہوا، چوتھا ہوا، 3-4 اجلاسوں کے بعد اب وہ بھی اسی موڈ میں نظر آ رہے ہیں کہ جناب الیکشن نہیں ہو سکتے. اور ابھی جو گولی دی جا رہی ہے، وہ گولی دی جا رہی ہے کہ ابھی ہم نے چونکہ کروانا ہے مردم شماری کے تحت، نئی حلقہ بندیاں ہوں گی، نئی ووٹر لسٹیں بنیں گی اور سب کچھ ہوگا، تو اس کے لیے ٹائم ہے، تو فروری تک تو الیکشن نہیں ہو سکتے. یعنی کہ یہ تو بتا دیا گیا کہ فروری تک الیکشن نہیں ہو سکتے. اور اب فروری تک الیکشن نہیں ہو سکتے تو پھر اس کے بعد کیسے ہوں گے؟ اس کے بعد بھی نہیں ہونے. یہ فی الحال فروری تک لے کے جائیں گے، یہ میٹھی گولیاں کھلا کھلا کے، اور اس کے بعد جب فروری آ جائے گا، فروری سے پہلے 1 مہینہ کہہ دیں گے کہ الیکشن تو نہیں ہو سکتے کیونکہ ابھی حلقہ بندیاں نہیں ہوئیں، ابھی یہ کام نہیں ہوا، ابھی تک تو ووٹر لسٹیں ہیں، ابھی ان پہ اعتراضات آنے ہیں. یہ سارے کے سارے، کیونکہ سارے حلقے توڑنے ہیں نا، حلقے توڑ بھی دیں، ری شفل بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. کیونکہ بنیادی طور پہ حلقے توڑنے کس لیے؟ حلقے اس لیے توڑنے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو ووٹ ہے اس کو بکھیر دیا جائے، وہ جو مجتمع ہے مختلف حلقوں میں، اس کو توڑ دیا جائے. وہ ٹوٹے گا بھی، وہ اگر ایک حلقے کا ووٹ دوسرے حلقے میں پھینکیں گے تب بھی وہ پی ٹی آئی کا ووٹر رہے گا، اور دوسرے حلقے سے تیسرے میں پھینکیں گے پھر بھی وہ پی ٹی آئی کا ووٹ رہے گا. اس کی وجہ کہ اس دفعہ فرق بہت زیادہ ہے، ایک طرف ہے 70% اور ایک طرف ہے 30%. یہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی، اسی لیے یہ آئیں بائیں شائیں کر رہے ہیں.
اب چونکہ ان کو احساس ہو گیا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ڈبل سٹینڈرڈز میں تو کہوں گا، منافق کہیں گے تو پھر وہ ناراض ہوتے ہیں کہ جی منافق کیوں کہا، البتہ دوغلا معیار جو ہے، دوہرا معیار، دوغلا معیار، وہ سارے کا سارا کھل کر سامنے آیا، اور پیپلز پارٹی نے بھی آئین کو پامال کرنے میں، عدلیہ کو بے توقیر کرنے میں، ججز کو دھمکانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، انہوں نے بھی مکمل طور پہ پورے کا پورا ساتھ دیا، اور مولانا نواز شریف صاحب کا تو کھیل تھا ہی تھا یہ۔ بہرحال یہ چیزیں ہو گئی ہیں، اب ہو یہ رہا ہے کہ دوبارہ سے معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جائے گا، اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں پہنچ چکا ہے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے ایک درخواست دائر کی ہے، اور یہ درخواست، یہ پیٹیشن جو ہے وہ بڑی ہی، اس میں ویلڈ پوائنٹس اٹھائے گئے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے تو یہ کہ الیکشن 90 دن میں تو ہونا ہی ہونا ہے، یہ تو آئین کا تقاضا ہے۔ اس میں اب جو ظاہر ہے جو چور چوری کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی نشانی چھوڑ دیتا ہے، وہ کوئی کچھ بھی، قاتل جو ہے جتنا مرضی سمجھدار ہو اپنی نشانیاں چھوڑ دیتا ہے اور وہ پکڑا جاتا ہے بالآخر۔ تو یہ آئین کے جو قاتل تھے، انہوں نے، آئین کے قاتلوں نے جو کونسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس بلایا CCI کا، تو اس میں انہوں نے 2 وزرائے اعلیٰ اس میں نگراں تھے، کیونکہ کونسل آف کامن انٹرسٹ جو ہے وہ منتخب حکومتوں پہ مشتمل ہوتی ہے، منتخب وزرائے اعلیٰ، اور اس میں جو بار ایسوسی ایشن نے واضح طور پہ یہ کہا ہے کہ اس میں تو خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ نگراں ہے، اور وہ بھی غیر آئینی، کیونکہ اس نے 90 دن میں الیکشن نہیں کروائے۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ نے 90 دن میں، نگراں وزیر اعلیٰ نے الیکشن نہیں کروائے، وہ بھی غیر قانونی ہے۔ یہ سب توہین عدالت کے مرتکب ہیں، اور یہی فیصلہ کر رہے ہیں غیر آئینی اور غیر قانونی طور پہ، کیونکہ یہ ہیں بھی غیر منتخب۔ یہ کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ الیکشن ملتوی کر دیے جائیں، نئی مردم شماری کا حکم کیسے دے سکتے ہیں؟ لہذا وہ آئین کے مطابق ہی نہیں، جس کونسل کی بنیاد پہ، جس ادارے کی بنیاد پہ یا جس فورم کی بنیاد پہ الیکشن کمیشن یہ الیکشن ملتوی کرنا چاہ رہا ہے، وہ فورم ہی غیر قانونی ہے، اور اس کا قورم بھی پورا نہیں تھا۔ یہ سارے کا سارا کہا جا رہا ہے، کیونکہ اس میں منتخب حکومتوں نے یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ اب اس میں آئین کی شق 224 اور ذیلی شق 2 اور شق 51 ذیلی شق 5 پر عمل درآمد کا حکم دیا جائے، اور یہ استدعا کی گئی ہے کہ جب تک اس پیٹیشن کا فیصلہ نہیں ہوا، الیکشن کمیشن کو فوراً حکم دے کہ وہ آئین کے مطابق الیکشن کی تیاریاں کریں، الیکشن کا شیڈول دے، اور اس میں وفاقی حکومت کو بلایا گیا ہے، جی فریق بنایا گیا، الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بنایا گیا، 4 صوبائی حکومتوں کو بلایا گیا، مشترکہ مفادات کونسل کو بلایا گیا، ان سب کو فریق بنایا گیا ہے، کیونکہ یہ ایک غیر قانونی اور غیر آئینی پودا جو ہے وہ لگا کے گئے ہیں۔ 15 جماعتیں مل کر لگا کے گئی ہیں، اور ان میں سارے بڑی جماعتوں کا، کیونکہ وہ پہلے دن سے ہی الیکشن نہیں چاہتی، وہ چاہتی ہیں کہ اس ملک میں بے شک مارشاء اللہ لگ جائے۔ غیر اعلانیہ مارشاء اللہ تو لگا ہوا ہے، آئین اس وقت پاکستان میں نہیں ہے، آئین ایک سائڈ پہ رکھا ہوا ہے، اور ڈپٹی کمشنرز جو ہیں وہ ضلعی انتظامیہ، پولیس، وہ اس وقت پولیس گردی اس وقت پوری ریاست میں چل رہی ہے، اور اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ، ایک طرف تو یہ چل رہا ہے، اب پیپلز پارٹی بھی خطوط پہ خطوط لکھ رہی ہے، اور پہلے جناب رضا ربانی صاحب نے خط لکھا، پھر نیر بخاری صاحب تشریف لائے، انہوں نے خطوط لکھے کہ جناب الیکشن کروائے جائیں، فوری انتظامات کیے جائیں، اور فروری سے آگے کسی صورت میں الیکشن نہیں جانے چاہیے۔ تو فروری میں کہاں سے الیکشن ہوگا، اور فروری کے بعد کیا ہوگا؟ فروری کے بعد آپ کا سینٹ بھی ختم ہو جائے گا، سینٹ بھی ٹوٹ جائے گا، وہ بھی نامکمل ہو جائے گا، چیئرمین سینٹ فارغ ہو جائے گا۔ یہ سارے کا سارا اس طرف لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور جب ساری چیزیں بلاک ہو جائیں گی تو کہا جائے گا کہ جناب اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اب تو نہ الیکشن ہوئے، اور الیکشن نہیں ہے تو سینٹ بھی نہیں ہے، سینٹ نہیں ہے تو قومی اسمبلی بھی نہیں ہے، تو پھر نگراں حکومت چلتی رہے۔ تو یہ پہلی دفعہ پاکستان میں 75 سال کی تاریخ میں یہ تجربہ کیا جا رہا ہے، 9 اور 10 اپریل کی رجیم چینج آپریشن کے بعد یہ پہلی دفعہ یہ کیا جا رہا ہے کہ مارشاء اللہ لگائے بغیر مارشاء اللہ لگا دیا گیا ہے، اور آئین ہوتے ہوئے بھی آئین کو معطل کر دیا گیا ہے، عدالتیں ہوتے بھی ان کو نان فنکشنل کر دیا گیا ہے۔ کسی PCO کی ضرورت نہیں ہے، کسی نئے حلف کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ صرف یہ کہہ دیں، عدلیہ کے سامنے جا کے ڈٹ جائیں اور کہیں گے جناب ہم نے آپ کا حکم نہیں ماننا۔ اس لیے یہ سارے کا سارا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس ہوا، انہوں نے شاہ محمود قریشی صاحب نے ایک خط لکھا ہے نگراں وزیر اعظم کو، اور نگراں وزیر اعظم کاکڑ صاحب کو خط لکھا ہے، اور انہیں کہا ہے کہ آپ اپنی ذمہ داریاں پوری کریں، اور صاف شفاف غیر جانبدار اور بروقت انتخابات کے لیے آپ کی ذمہ داری ہے، آئینی ذمہ داریوں کو ادا کریں، اور لیول پلینگ فیلڈ دیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے
10,000 سیاسی قیدی اور دیگر رہنما جو جیلوں میں گل سڑ رہے ہیں ان کو رہا کیا جائے اور سیاسی سرگرمیاں، سیاسی آزادیاں دی جائیں اور اپنا اپنا رول ادا کریں۔ تو ظاہر ہے کاکڑ صاحب جو ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ کاکڑ صاحب بیچارے کیا کریں گے، شریف آدمی ہیں، بلوچستان سے آئے ہیں اور ملاقاتیں کر رہے ہیں، اپنا کام کر رہے ہیں، اور ان کو سر مڑاتے ہی ان پہ اولے پڑے ہیں۔ اور فیصل آباد میں جو کچھ ہوا، فیصل آباد جڑا والا میں جو کچھ ہوا وہ ہمارے سامنے 6 چرچ اور ایک دن میں 5-6 چرچ جو ہیں وہ نظر آتش کر دیے گئے۔ اور یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو ظاہر ہے اس وقت حکومتی ادارے اور نگراں حکومت خاص طور پہ ان کی تو مرغوب غذا صرف ایک ہی ہے، اور وہ ہے پاکستان تحریک انصاف، عمران خان اور ان کے کارکنان۔ 10 سالہ لڑکے کو بھی بچے کو معاف نہیں کیا گیا، 12 سالہ 14 سالہ بچوں کو معاف نہیں کیا گیا۔ جب آپ پولیس کو اور سیکورٹی فورسز کو اتنا بے لگام کر دیتے ہیں تو پھر یہی کچھ ہوتا ہے۔ پھر اس لیے ہم کل تک ہم قرآن مجید کو نظر آتش جو کیا جاتا ہے نعوذ باللہ، اس کے خلاف ہم سراپا احتجاج تھے اور پوری دنیا میں ڈنکے کی چوٹ پہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے تھے۔ آج جو کچھ ہوا اس پہ کوئی خبر ہی نہیں دے رہا اور سختی سے پابندی منع کیا ہوا ہے، ٹی وی پہ خبر نہیں آ رہی، کسی چیز جگہ خبر نہیں آ رہی، تو وزیر غائب ہیں، حکومتیں غائب ہیں، مشیر غائب ہیں، سب کے سب کو سانپ سونگا ہوا ہے۔ اور ان کو آنا چاہیے، اور بجائے اس کے کہ پراکسیز کے ذریعے، دانشوروں کے ذریعے اور تجزیہ کاروں کے ذریعے انڈائریکٹلی صورتحال کو قابو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور سب اچھا ہے کہ بتایا جا رہا ہے سب اچھا ہے نہیں ہے۔ اسی لیے ان حالات میں امریکی وزیر خارجہ نے مبارکباد دیا انوار الحق کاکڑ صاحب کو۔ یہ صرف مبارکباد نہیں ہے کیونکہ اس کو بہت سادہ لیا جا رہا ہے۔ تو امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان آئین اور قانون کے مطابق شفاف انتخابات کی تیاریوں جاری رکھے، امریکہ معاشی خوشحالی کے لیے اپنا تعاون جاری رکھے گا، پاکستان کا آئین آزادی اظہار اور اجتماع کا حق دیتا ہے۔ اور انہوں نے کہا ہے، مطلب یہ ہے کہ اس میں امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ جناب سیاسی جماعتوں کو اجازت دی جائے جلد سے جلوس کرنے کی، اجتماع کرنے کی، اور لیول پلینگ فیلڈ دیا جائے، اور صاف شفاف انتخابات کے لیے تیاریاں کی جائیں، اور انتخابات کو ملتوی نہ کیا جائے۔ یہ امریکہ سے حکم آیا ہے، کیونکہ چھوٹے حکم تو چھوٹے بچوں کو تو کوئی مانتا ہی نہیں ہے، اور وہ تو ہے ہی نہیں، اس لیے بڑا حکم، جتنا بڑا حکم آئے گا اس کے سامنے سربسری ہوں گے۔ تو یہ امریکہ سے حکم آیا ہے کہ آپ انتخابات ملتوی نہ کریں۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ اب انتخابات ملتوی ہوتے ہیں یا پھر انتخابات ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے صورتحال جی، تو انتظار کیجیے۔ کاکڑ صاحب کا بھی امتحان شروع ہو چکا ہے، اور نگراں وزیر اعظم صاحب کا آج ان کی کابینہ بھی آ جائے گی، ان کا بھی امتحان شروع ہو جائے گا۔ ڈالر بے قابو ہو چکا ہے، اور ڈالر اور ڈیزل اور پٹرول کا آپس میں مقابلہ چل رہا ہے کہ کون سب سے آگے نکلے گا، اور معیشت کا ستیہ ناش پہلے سے ہو چکا، پچھلے ولاگ سن لیجئے گا، معیشت کا ٹھیک ٹھاک ستیہ ناش کر کے گئے ہیں یہ سب کے سب، اور اب ان کو ٹھیک کون کرے گا اس کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ بہت زیادہ درون خانہ بہت سارے ملکوں سے بات چیت ہو رہی ہے، اور معاہدے ہو رہے ہیں، اور معاہدے نہیں ہو رہے بلکہ بندر بانٹ ہو رہی ہے کہ فلاں حصہ آپ کا اور فلاں حصہ آپ کا، فلاں چیز ہم آپ کو دے دیں گے، فلاں چیز ہم آپ کو دے دیں گے، اور پاکستان جو ہے وہ سیل پہ لگا ہوا ہے، خدا نخواستہ لیز پہ کہہ لیں، چلیں سیل پہ نہ کہیں، لیز پہ دیا جا رہا ہے۔ تو یہ حالات و واقعات ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔